السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تتذكرون صدق الله العظيم۔ یہ کچھ آیات کریمہ سورہ یونس کی پڑھی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایہ ہے، بڑا مقام ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا اس طرح فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے، تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے ہو؟ یہ سورہ یونس کی شروع کی 3 آیات کا ترجمہ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ ویسے تو جو ہے تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مکی صورت ہے، لیکن صحیح معنوں میں جیسا کہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین اور جمہور کے نزدیک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ ہاں، بعض مفسرین کے نزدیک 3 آیتوں کے علاوہ، یعنی 3 آیتیں جو ہے مدنی ہیں، وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ یونس کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر بھی آیا ہے، جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ مکہ المکرمہ میں سب سے اہم اسلام کی بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے، مکی جو صورتیں ہیں، ان میں زیادہ تر جو زور دیا گیا ہے وہ توحید پر، رسالت پر اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بھی مرکزی جو موضوعات ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور اس صورت پاک میں اس کے ساتھ ساتھ میں اسلام پر مشرکین عرب کے جو اعتراضات کے جوابات ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں، اور مشرکین عرب کے جو غلط طریقے تھے، ان کا جو طرز عمل تھا، اس کی بھی برائی اس میں بیان کی گئی ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور چونکہ ابتدائی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو عرب والوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اللہ کسی انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجے، اس کی شان اس سے بہت بڑی ہے، وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے،
اس پر اللہ رب العزت نے آیات کریمہ نازل فرمائی، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا تھا، اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے دیا۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کہ ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ایمان والوں کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت ہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر اللہ عرش پر استوا ہوا، اور اللہ رب العزت اپنے تمام امور کو جو ہے صحیح طریقے سے یعنی تدبیر دیتا ہے، ان کا انتظام فرماتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ اب یہاں پر عرش ایک لفظ ہے، پہلے تو عرش کی تشریح سننا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا، اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھو، ایک شخص نے جو ہے امام مالک ابن انس سے الرحمن علی العرش استوى، اس کی کیفیت پوچھی کہ اللہ رب العزت عرش پر استوا ہوا، اس کی کیفیت پوچھی کہ اس کا آپ طریقہ بتلاؤ کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اللہ رب العزت عرش پر جو ہے مستوی ہوا۔ امام مالک نے کچھ دیر اپنے سر کو جھکا لیا، پھر اپنے سر کو اٹھایا، پھر فرمایا استوا کا معنی معلوم ہے کہ استوا کے لفظی معنی ہوتے سیدھا ہونے کے، قابو پانے کے اور بیٹھ جانے کے۔ پھر اس کے بعد میں امام مالک نے فرمایا کہ لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے، یہ ناقابل فہم ہے، کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں کہ اللہ عرش پر کیسے قابو ہوا، اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، اس کی جو کیفیت ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے، ہماری فہم محدود ہے، اور اللہ کی جو صفات ہے وہ لامحدود ہے۔ تو ایک جو محدود چیز ہے وہ لامحدود چیز کو جو ہے کیسے سمجھ سکتی ہے؟ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ استوا کے معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ ناقابل فہم ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کو پوچھنا بدعت ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ کیسے بیٹھا، اللہ کا استوا کیسا ہے، اللہ کیسے سیدھا ہوا، اس کی کیفیت پوچھنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو وہ گمراہ شخص ہے۔ پھر آپ نے حکم دے کر اس شخص کو اپنی مجلس سے باہر نکلوا دیا۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہی قول سفیان ثوری کا، امام اوزاعی کا، لیث ابن سعید کا، سفیان ابن عیینہ کا اور عبداللہ ابن مبارک وغیرہ کا، تمام اہل سنت والجماعت کا قول ان آیات کے متعلق جن کے اندر صفات متشابہات کا بیان ہے یہی ہے کہ ان کو اسی طرح بلا کیف ماننا چاہیے جس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس بات کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ اب ایک بات یاد رکھو کہ لغت میں عرش کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں عرش کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش تخت حکومت کو کہتے ہیں، اور عرش خداوندی ایک عظیم ترین مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے ایک عرش، جو اللہ کے نزدیک باعزت ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات کا اس عرش کے ساتھ میں ایک خصوصی تعلق ہے، اسی لیے اس کو عرش الرحمن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے نام کی طرف جو عرش کی اضافت کی گئی ہے یہ اعزازی صفت ہے، اعزازی نسبت ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، کعبہ کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، یہ بطور احترام کے کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے
اپنے ربوبیت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت آسمانوں کی اور زمینوں کی ربوبیت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کا پروردگار ہے، کیونکہ پیدا اسی نے کیا۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے جو ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، یہ بالکل جو ہے غلط ہو جاتا ہے۔ کہ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس ذات نے جو ہے ہماری تربیت کیا ہے اور جو ابھی بھی تربیت کر رہا ہے اور قیامت تک تربیت کرتا رہے گا اور بعد میں بھی جو ہے ہم کو ہماری تربیت کرتا رہے گا، ہم اس کو چھوڑ کر غیر کے سامنے سجدہ کرے، غیر کی عبادت کرے، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے اور یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ ہمیں تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے ہو، افلا تذکرون۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں مختصر طور پر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو، جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، رسالت کا انکار کرنے والے تھے، ان کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات نہیں مانی، اور آخر میں جو اللہ رب العزت نے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو دریائے قلزم میں غرق کر دیا۔ اس وقت میں فرعون نے یہ کہا آمنتو، کہ میں ایمان لایا۔ اس وقت میں اس کا ایمان لانا کوئی کام نہیں دیا۔ ہاں، جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا، جیسا کہ یہ واقعہ 9ویں پارے کے شروع میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں بھی جو ہے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کے ماننے والوں کا، قبطیوں کا، بنی اسرائیل کا یعنی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور بنی اسرائیل کو جو اس وقت میں حق پر تھے ان کو بھی کامیاب کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، پیغمبر کے طریقے پر چلتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو بھی جو ہے اس میں آخر میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ درمیانی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر انہی ایمان والوں کے متعلق بیان فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر تو سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ کے، انہی کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ان کو غم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں، پیغمبر ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، قطب ابدال ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے، پوری دنیا کی کسی بھی چیز کا خوف ان کو نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ بھئی آدمی صاحب کو دیکھ کر کے ڈر جائے، تو وہ طبعی خوف ہوتا ہے، اور وہ طبعی خوف جو ہے یہ شرعی خوف کے جو ہے یعنی مخالف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے 5 وقت نماز فرض کر دی تو بس اب ان میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ اللہ نے حج فرض کر دیا صاحب حیثیت پر،
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ اللہ نے مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ اللہ نے صاف بیان فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے، یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے، اور اللہ ہر بات کا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اللہ کی حکومت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اسی صورت میں جو ہے اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بیان فرمایا اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جو وحی، جو اللہ کا کلام تمہارے پاس بھیجا جا رہا ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو، یعنی حق پر جمے رہو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورہ یونس کی مختصر تفسیر ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو اس سورۃ پاک کی مختصر تفسیر پر صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔